ایک گروپ ہمارا ہے، اس میں ایک سوال آتا ہے، زیادہ تر کچھ احباب پرسنل میں پوچھتے ہیں کہ نماز کو اگر کوئی چھوڑ رہا ہے، نماز پر توجہ نہیں دے رہا ہے، تو ان کے جو بچے، اگر بچے ہیں تو ان کے والدین کہتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے جو نمازی ہے، یا مسلمانوں میں کچھ اس طرح کی بات معروف ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑی سستی ہو رہی ہے، یا ایسا ہے کہ تھوڑا سا عدم توجہ، یعنی دھیان نہیں دیتا ہے اس طرف، ذرا اس کا دھیان کم ہے. یعنی اس طرح کے کوئی الفاظ اس کے لیے بولے جا سکتے ہیں کہ نماز اتنا معمولی مسئلہ ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ تھوڑی سستی کر رہا ہے یا اس سے تھوڑی سستی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کے کچھ مقامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کریے اور مشرکین میں سے اپنے آپ کو نہ کر لیجئے. یعنی نماز کو چھوڑنا ایک شرک ہے، یا اس کو کہہ لو کہ نماز چھوڑتے کون ہیں؟ زیادہ تر مشرک ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ کی معرفت اور توحید کا جو عقیدہ ہے یا ایمان ہے وہ اس میں کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اس طرف نہیں زیادہ آتے. ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عن قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو نمازوں کو ضائع کریں گے. اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے. فسوف یلقون غیا، تو عن قریب ان کو ہم ایک اندھیر وادی اور ایک گمراہی والی وادی میں ہم ان کو دھکیل دیں گے. اور ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس لیے تم جہنم کا ایندھن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن کس چیز نے بنا دیا، تو سب سے پہلا جو وہ جرم کریں گے ذکر وہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اور ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل تھوڑا اس طرح ہے کہ وہ کچھ دھوکہ دینے کی پوزیشن میں ہیں. یعنی ایک بذام خود جو ان کا ایک گمان ہے، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کوتاہی جو کر رہے ہیں یہ ہماری معمولی کوتاہی ہے. تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین ایسے ہیں کہ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں لاپرواہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یعنی نماز سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. احادیث کی طرف ہیں، یہ قرآن مجید کے 4 مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ تھوڑا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی سستی اور اس کا جو انجام ہے وہ کتنا ہولناک ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس طرف راغب نہیں ہے، ایک پڑھتا ہے کوئی چھوڑتا ہے یا اس طرح، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کو سستی ہم نہیں کہہ سکتے، یا کہہ لیں یا توجہ نہیں ہے. یہ دراصل ایک بہت بڑا جرم ہے جو ہم سے ہو رہا ہے. بطور ایمان ہم اس سے جو ہے بدور ہیں، جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جو ہم سنتے ہیں علماء سے اور ہم یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم عدم توجہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی سستی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا. سورۃ البقرہ ہے. تو بہرحال میں اس طرف بات لمبی ہو جائے گی. اب حدیث کو دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارا اور ان کا، یعنی مشرکین کافرین کا جو درمیان میں عہد ہے وہ ہے الصلاۃ، نماز. یعنی وہ نماز پڑھیں گے تو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے چلے جائیں گے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز ہے. یعنی اگر انسان ہے نماز پڑھے گا تو ایمان ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو کفر ہے. اور بھی بہت سی روایات ہیں صحابہ کے بارے میں آتا ہے صحیح حدیثوں میں کہ وہ نماز کو کے علاوہ اور کسی کام کو کفر نہیں جانتے تھے، نماز چھوڑنے کے علاوہ باقی سب کام. اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو کفر کے دائرہ کار میں لاتے تھے. تو اور بھی بہت سی روایات ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کی نماز دین کا ستون ہے. من اقام فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس کے دین کے ستون اور پلر کو قائم رکھا.
اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کے پلر کو گرا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کی سستی یہ ایمان کی گراؤ کا اور ایمان کے ختم ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی سستی یہ عدم توجہ نہیں ہے، یہ کاہلی نہیں ہے، یہ لاپرواہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے خارج ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے ترک نہ کریں بلکہ اس پر فکر کریں، اگر سستی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اس طرف راغب ہوں۔ محدثین کے علاوہ اگر ہم ائمہ اربعہ کی طرف جائیں تو وہ تو بڑے متشدد ہیں، اس حوالے سے بہت متشدد ہیں۔ میرے خیال میں ہی جہاں پہ آپ کو کہوں گا کہ آپ نیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پر اپنے موبائل سے عام اس میں گوگل میں جا کر لکھ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک تارک نماز، یہ نماز کو چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا، اتنا سخت وعید نماز چھوڑنے کے حوالے سے اتنا ضرور ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ اس لیے نماز ایمان ہے، اور نماز ہی پڑھی جاتی ہے جب اس دنیا سے بندہ جاتا ہے تو اللہ نے نماز کی صورت میں مغفرت رکھی ہے، ورنہ تو ایسے بھی دعاؤں کا حکم ہو سکتا تھا۔ لیکن نماز کی اہمیت رب کے ہاں اتنی ہے حتیٰ کہ اس کی چھوڑنے کا تو تصور نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسا ہے کہ کچھ رخصتیں موجود ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں قصر کر لیں، بارش ہو رہی ہے جمع کر لیں، اور اگر آپ بیمار ہیں جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، یا ایسا ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشارے سے، لیکن اس کو چھوڑنے کا تصور جو ہے ایمان لانے کے بعد نہیں ہے۔ تو یہ لاپرواہی نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ایمان کے سے بے پرواہی ہے۔